امریکہ کی غلامی کے نتیجے میں IMF اور ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن کے نتیجے میں آج عوامی مسائل میں اضافہ ہے. مفتی صاحب کی قیادت میں ہزارے قائد کی جانب عوامی مسائل کے حل کے لیے امریکہ کی غلامی سے نجات کے جماعت اسلامی کی جدوجہد سنت ہی کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. عوامی مسائل کے حل کے لیے، مہنگائی سے نجات پانے کے لیے، بے روزگاری بدامنی سے نجات پانے کے لیے پاکستان میں قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کے لکھ رہے ہیں. پیٹرول مہنگا، کل چینی مہنگی، صرف انسانی جان سستی ہے. اس شہر میں، اس ملک میں بدامنی ہوتی ہے. آئیے امریکہ کی غلامی سے نجات کے لیے آئیے جماعت اسلامی کی جدوجہد کا ساتھ دیجیے. آئیے جاری ہے، اپنی مفادات کی تکمیل کے لیے بلیک میل کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، واک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا، کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا. مہنگائی کے خلاف پٹرول، مٹی کا تیل، ڈیزل اور دیگر جتنی چیزیں، بجلی، شوگر، دالیں، ان سب کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ایک بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. شہر گاؤں دیہات میں آج عوام مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. آئیے آپ بھی اس مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شریک ہو جائیے. آئیے مہنگائی کے خلاف اس احتجاج میں شریک ہو جائیے. مہنگائی میں اضافہ ختم کرو. جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب اور دیگر نائب وزراء سے درخواست ہے اسٹیج پہ تشریف لے آئے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اور کبھی دیگر اشیاء ضرورت مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جاتی ہیں. جس دن بازار جاؤ گزشتہ دن کے مقابلے میں نئی بڑھتی ہوئی قیمتیں استقبال کرتی ہیں. غریبوں کا تو حال برا ہے ہی. پاکستان کا ہر تیسرا فرد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر تو مجبور ہو گیا ہے، لیکن متوسط طبقے کا حال بھی حال ہو چکا ہے اور لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی ہے. یہ مسئلہ اسی لیے درپیش ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ ملک میں تمام وسائل ہونے کے باوجود ملک پر امریکی پالیسیوں کو مسلط کر رہا ہے. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ IMF کا یہ اصرار ہے کہ ہم اس وقت تمہیں قرضہ دیں گے، قرضے کی قسط دیں گے جب تم پاکستان میں ایک اور ٹیکس لگاؤ گے جسے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہتے ہیں. گویا ٹیکس کی ایک اور نئی بھرمار ہوگی جس کے نتیجے میں یہ چینی جو اب 100 روپے کلو مل رہی ہے مزید 15 روپے کلو مہنگی کر کے بیچی جائے گی. پیٹرول کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا، ہر چیز کے اوپر ٹیکس عائد کیا جائے گا اور سب سے بدترین صورتحال پیدا ہوتی چلی جائے گی. ہمارے حکمرانوں کا فریضہ یہ ہے کہ عوام کی ترجمانی کرے اور امریکہ کو بھی نو کہیں، IMF کو بھی نو کہیں اور اس قرضوں کو لینے کے بجائے عوام سے رجوع کرے، چیزوں کو سستا کرے اور عوام کو اپنی پشت پر کھڑا کرے. لیکن ہمارا یہ حکمران یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے فوج کے جرنیل ہو، یہ سیاسی بازیگر ہو، یہ وزیر اور جاگیردار ہو یا ہم پر مسلط یہ حکمران اتحاد ہو، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے غلام ہیں، جو اسی کے آگے جھکتے ہیں. وہ اس کو نو کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس لیے پوری قوم جو امریکہ سے نفرت کرتی ہے اسے امریکی اتحادیوں سے بھی نفرت کرنی ہوگی، امریکی غلاموں سے بھی نجات حاصل کرنی ہوگی اور میدان عمل میں نکل کر اپنے حق کو دینے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا، سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. آج ہم نے یہ پہلا احتجاج کیا ہے اس تازہ چیز کا کہ جس میں ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا گیا ہے. پورے ملک میں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب کی
अपील पर एहतजाज हो रहा है। इंशाअल्लाह हम इस एहतजाज की ले को बढ़ाएंगे और हम आवाम से भी कहते हैं कि अगर आवाम मुस्कुराते रहेंगे, आपस में बातें करते रहेंगे, चंद गालियां हुक्मरानों को और चंद गालियां खुद अपनी आवाम को देते रहेंगे तो मसाइल चू के तू रहेंगे, हालात नहीं तब्दील होंगे। हालात को बदलना होगा तो मैदान अमल में निकलना होगा कि बहुत टूट के गिर नहीं, तकदीर कभी बदल जाती है, बदलती नहीं तकदीर कभी। ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कौम बेदार होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये हुक्मरान इत्तेहाद जो किसी मजबूत सहारे पे नहीं है, उस अमरीकी सहारे पे है जो अफगानिस्तान में शिकस्त कर रहा है। तालिबान ने उसको शिकस्त से दो चार कर दिया है। उस अमरीकी सहारे पर है जिसकी तहजीब तबाह हो चुकी है, अपनी शाखों को खुद उन्होंने काटा है, इंसानियत को कुछ नहीं दे सके। इसलिए अमेरिका का एक टाइटैनिक डूबने को है, वो भी डूबेगा तो टीपी भी डूबेगी, नवाज शरीफ भी जाएगा, अल्ताफ हुसैन भी जाएगा। और अगर कोई मदद के नाम पर मदद को फराहम करने के लिए कोई मौलाना इक़्तिदार में मौजूद है तो वो भी अमरीकी इत्तेहाद के साथ ही यहाँ से रवाना होगा। अज़्म व हिम्मत के साथ मुकाबला कीजिए, आवाम की क़यादत कीजिए, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल ताबनाक होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज सूरत हाल ये है कि किसी आदमी को इस बात का यकीन नहीं होता कि सुबह घर से निकलेगा तो क्या वो सही सलामत अपने घर वापस आ सकता है। तमाम ये बात की हम मजम्मत करते हैं और हुकूमत से कहते हैं अगर वो इस काबिल नहीं है कि अपने फराइज पूरे कर सके, आवाम की खिदमत कर सके, उनके लिए चीजों को आसान बना सके, गरानी को दूर कर सके, वो जमनी पर काबू पा सके, तो उसके लिए बेहतर ये है तो अपनी जगह खाली कर दे और चले जाए। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह जो लोग मुसीबत का शिकार हैं या अल्लाह उनकी मदद फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे माशरे में जो जुल्म, नाइंसाफी, महंगाई, गुर्बत है, या अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम लोगों को रिलीफ फराहम कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। या अल्लाह इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान नसीब फरमा और हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम तेरे दीन के कलमे को इस दुनिया में कायम कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।